السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ رمضان گزر رہا ہے، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور آخری عشرے کی فضیلت یہ ہے کہ اس عشرے میں ایک رات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات کہا ہے۔ یہ بہت ہی سعادت والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور اس رات کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک پوری سورت سورۃ القدر نازل فرمائی ہے۔ اس رات کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے خاص کتاب سب سے خاص مہینے کی سب سے خاص رات کو اتارا گیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اتنی قدر والی رات ہے کہ اس کا ہر عمل عام 1000 مہینوں میں کیے جانے والے عمل سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں بہت سے فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے زمین پر اتارے جاتے ہیں۔ من کلی امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں سراسر سلامتی ہے حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جائے۔ اس صورت سے ہمیں لیلۃ القدر کی 3 فضیلتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن پاک نازل فرمایا گیا۔ دوسری فضیلت یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہر عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تیسری یہ فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اس رات میں روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فرشتے زمین پر اتارے جاتے ہیں، جو کہ سلامتی، خیر و برکت اور بھلائی لے کر آتے ہیں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ لیلۃ القدر میں زمین پر فرشتوں کی تعداد زمین پر موجود کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہ کثرت تعداد سے اترتے ہیں، اور اس کا ہر عمل 1000 مہینے کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اس بات کو نوٹ کر لیں کہ اس میں وہ سارے اعمال کرنے ہیں کہ جو عبادت کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ اب کون سے ایسے اعمال کیے جائیں جو عبادت کے زمرے میں آتے ہیں، جو ہم لیلۃ القدر میں خاص طور پر کریں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رمضان آنے پر فرمایا کہ اس مہینے میں، یہ جو تم پر مہینہ آیا ہے، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ ہر طرح کی بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی بھلائی سے صرف بد نصیب ہی محروم رہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کی بھلائیوں کو حاصل کر سکیں۔ اب حاصل کرنے کے لیے ہم نے کون کون سے کام کرنے ہیں، اس کو بھی ہم حدیث کی روح سے دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان میں ایمان اور احتساب کی نیت سے یعنی ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء باجماعت ادا کرتا ہے وہ ایسے ہے گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو شخص نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کے ساتھ نماز فجر بھی باجماعت ادا کرتا ہے تو گویا اس نے ساری رات کا قیام کیا۔ تو پہلا پوائنٹ تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم نے اس رات میں قیام کرنا ہے۔ قیام کا کیا مطلب ہے؟ عشاء کی نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، بہت سارے نوافل ادا کریں جتنی آپ میں ہمت ہو، اور اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھیں، اور پھر یہاں تک کہ فجر کی نماز بھی پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ تلاوت قرآن پاک اور انفاق سبیل اللہ کیا کرتے تھے۔ تو دوسرا پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کریں، انفاق فی سبیل اللہ یعنی صدقہ خیرات کریں، اور ذکر اذکار کریں، تسبیحات کریں، یعنی کہ جس عبادت میں اپنے وقت کو گزارا جا سکتا ہے وہ ساری عبادات کریں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کمر بستہ ہو کر یعنی کہ بہت کوشش کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، بہت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، اور نہ صرف وہ خود عبادت کرتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر میں ہم نے صرف خود عبادت نہیں کرنی بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کرنی ہے اس بات کی کہ ہم سب مل کر لیلۃ القدر میں جاگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، یعنی کہ عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت میں فاستبقوا الخیرات کے تحت نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے آپ نے عبادت کرنی ہے،
اور اس میں بات وہی آتی ہے کہ والقلب متوجہ الی اللہ، کہ صرف جسمانی طور پر ہم نے وہاں پر بیٹھنا نہیں ہے، جاگنا نہیں ہے، بلکہ شعوری طور پر اور قلبی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم عبادت کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، اگر آپ گھر میں اہتمام کرتے ہیں یا کسی مسجد میں اہتمام کیا ہوا اور وہاں بیٹھ کے آپ جاگتے ہیں، تو کسی مقابلے کے لیے نہیں، اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنی ہے، اور ہم نے اس رات کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کی تلاش میں ہم نے عبادت کرنی ہے۔ تو اس بات کو آپ نے بالکل بھی بھولنا نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی علامات کیا ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے سے باہر نکلے یہ بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری عشرے میں سے کون سی رات ہے، لیکن باہر دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں اور فلاں دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے، جن کے جھگڑے کی وجہ سے میرے دل سے وہ بات اٹھا لی گئی، اور یقیناً یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک رات کی نشاندہی نہیں کی، لیکن احادیث سے لیلۃ القدر کی کچھ علامات ہمیں ملتی ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی صبح کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں نہیں ہوتی، اس کی شعائیں نہیں ہوتی ہیں، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے گول تھال، یعنی اسے نظر بھر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس رات کا چاند ایسے ہوتا ہے جیسے گول تھال کا کنارہ، یعنی چاند نصف نہیں ہوتا بلکہ نصف سے بھی نصف ہوتا ہے، یعنی چاند بالکل باریک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر بہت معتدل اور آسان رات ہوتی ہے، اس میں نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، اور اس کے اگلے دن کا سورج بہت مدھم ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ علامات ہمیں پتہ چلتی ہیں حدیث سے۔ اب بات کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں کون سی خاص دعائیں مانگی جائیں۔ تو اپنی دعاؤں کو لمبا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگیں، دنیا کی آخرت کی ہر چیز مانگیں، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسنون دعا ثابت ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما۔ تو اپنی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ سوال کریں، اور اس مسنون دعا کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادات کے ذریعے ہمیں شب قدر نصیب ہو، اس چیز کی دعا کرتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ شب قدر کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔